وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأنوار وعلى آلك وأصحابك يا سر الأسرار واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ صاحب معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ سہج پال لاہور دا جلسہ مبارک حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ والمنصوب ربیع الثانی شریف دی نسبت اور حوالے نال محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے 18 ربیع الثانی آپ دی وصال اور وفات شریف تاریخ بیان فرمائی جبکہ محدث ابن النجار رضی اللہ تعالی عنہ نے دس دن اور 11 ربیع الثانی رات یعنی 11 دی جی میں عام مشہور ہے دن 10واں رات 11ویں محدث ابن النجار نے ذیل و تاریخ بغداد دے وچ
اپنی سندا نال انہاں یہ ثابت فرمایا، اور ایدے تے ہی عمل ہے تمام اولیاء اللہ دا اور تمام مسلمانان امت دا۔ تو عزیزم، حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات شریف تو کوئی محتاج تعارف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مانگو آپ نو محبوبیت کبریٰ نال نوازیا ہے۔ اس سے وجہ نال جتھوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وسدی، غوث پاک میران رضی اللہ تعالی عنہ دا پیار رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ واحد ذات شریف ہے جنہاں نو اللہ تعالی نے اس شرف نال نوازیا ہے۔ لیکن میں اس وقت دے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ دے شیون مبارکہ دے وچوں صرف ایک شان پاک کہ آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے کہ میرا ایک قدم سارے اللہ دے ولیاں دے گردن دے اتے قدمی هذه على رقبة كل ولی اللہ، سبحان اللہ، میرا ایک قدم تمام اولیاء دی گردن دے اوتے میں جو بیان کرنا ہے اس قول مبارک دی تحقیق کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس نو ثابت کرنا ہے سنداں دے نال بے آپ تو اس دا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دے متعلق شکوک و شبہات جڑے نے انہاں نو دور کرنا ہے۔ کچھ حضرات دے کلام تو انج لگدا ہے جویں او غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ دی اس مبارک شان پاک نو آپ دے واسطے نقص اور کمی دا باعث سمجھتے ہیں، یعنی ان عظمت اور شان نہیں سمجھتے، نقص اور عیب سمجھتے ہیں۔ تو کئی حضرات ایسے نے کہ وہ اس مبارک فرمان دا معنی ہی ہور کرتے ہیں۔ تو یہ سارے شبے دور کر کے تے ثابت کرنا ہے کہ اے آپ دا فرمان مبارک جویں سن دیاں
لوکاں دے ذہن وچ معنی آوندا ہے وہی معنی ہے، اور یہ نقص اور عیب نہیں، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں آپ واسطے خاص کمال اور انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت کاملہ اور نیابت کاملہ دا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا میں محققین دیاں کتاباں تو ثابت کرنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا اور فرمایا بھی اللہ تعالی دے امر اور حکم نال ہے، اپنی طرفوں نہیں۔ پھر عرض کرانگا کہ جنہاں دا معنی بدلیا تاویل جنہوں کہندے نے، تاویل کیتی کوئی، وہ ٹھیک ہے بھاویں جڈے وڈے مشائخ ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ کثیر بزرگاں بلکہ اجماع بزرگاں دے اجماع اور اتفاق دی مخالفت کیتی۔ انہوں دی وہ اجتہادی خطا ہے، وہ قابل تسلیم نہیں۔ گل تے توجہ کرنا لگا۔ گو ثبوت اس دا یہ ہے کہ اس موضوع اتنے مکمل صرف اسے موضوع تے، یعنی اس آپ دے جملے شریف دے اور آپ دے اس دعوی شریف دے مکمل ایک تصنیف کتاب ہے، اور ہے بھی ایسے بڑے امام محدث مسند اور محقق دی صوفی اور ولی دی جڑا ہے بھی غوث پاک دے زمانے دے قریب۔ وہ کتاب شریف جڑی اس موضوع ہوتے ہوئے نا وہ اے سامنے جے بہجت الاسرار و معدن الانوار فی بعض مناقب القطب الربانی محی الدین ابی محمد عبد القادر الجیلانی۔ سبحان اللہ۔ شیخ احمد فرید مزیدی دی تحقیق دے نال بیروت لبنان دی چھپی ہے۔ اس امام دا نام شریف ہے نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشتنوفی۔ سبحان اللہ۔ 713 ہجری وچ انہاں دی وفات ہے۔ سبحان اللہ۔ کنے وچ؟ غوث پاک میران دی وفات وصال شریف وہ ہے 561 ہجری۔ سبحان اللہ۔ 561 ہجری، انہاں دا ہے 700، کنا فرق ہو گیا؟ 152 سال۔ یعنی میرے خیال دے کوئی 2 یا 3 واسطیاں نال غوث پاک دی گل اے نقل کردے لگے آئے نے، کچھ زیادہ ویچ نہیں۔ انہاں شروع ہی لکھیا ہے کہ میں کتاب لکھی ہی ایسے موضوع تے صرف، انہاں پھر اپنی سنداں نال فلاں ولی فلاں بزرگ فلاں عالم فلاں مجتہد فلاں امام نے مینوں روایت کیتی، فلانے نو فلانے فلانے نو فلانے، حتیٰ کہ غوث پاک تک جا پہنچے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر تے کتاب غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر، یہ ہے محدث ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ پہلے بھی شافی مذہب دے سن، یہ بھی شافی مذہب دے نے، اور غوث پاک میرا حنبلی مذہب دے۔
اگرچہ آپ فتوا دو مذہبوں دے دیندے سن لیکن نسبت اپنی ہمبلی ہی رکھتے سن. سبحان اللہ. فتوا دو مذہبوں دے ہمبلی اور شافعی دے دیندے سن. آپ رضی اللہ تعالی عنہ دے اس فرمان عالی شان دے متعلق محدث ابن حجر اسقلانی ایک فصل بنی ہے، فصل فیما اوردہ الشیخ الشتنوفی فی منفرداتہ وتلقاہ عنہ من بعدہ. کہ آپ دا وہ فرمان جنہوں شیخ شتنوفی نے نقل فرمایا، یعنی اسناد دے نال کتابی شکل اچ بخصوص انہاں ہی نقل کیتا اور انہاں تو بعد دوسرا لیا ہے. جیڑے غوث پاک میران دے ان خلفاء نے اور جیڑا سلسلہ پھیلیا ہے دنیا وچ، انہاں نے کول تے یہ گل متواتر طریقے نال ہے نا. جی میں نماز ہے، 5 نمازاں نے مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، قرآن پاک وچوں تسی 5 نمازاں اپنے طریقے دے نال، اپنے اوقات دے نال، تعینات تشخصات دے نال لبو تے واضح تانوں نظر نہیں آن گیاں. بخاری مسلم حدیث دیاں کتاباں چوں سندہ لبو گے تو ہو سکتا ہے وہ تواتر تک پہنچن یا نہ پہنچن. یعنی کیا مطلب کہ انہاں 5 نمازاں دے تعینات تشخصات لے کے، لیکن اگر دیکھو اس لحاظ نال کہ امت رسول ایک دوسرے تو لیندی لگی آئی ہے نماز، تو یہ ماسا بھی شک نہیں رہ سکتا کہ ایویں ہی ہے نماز. یہ تواتر نال ارباں یعنی کروڑاں دے حساب سے ہر دور مسلمان ایک دوجے نو دیندے لگے آئے نے، دسدے لگے آئے نے. غوث پاک میرا تو سندا دے لحاظ نال ویکھو تو ایک کتاب ہے بہجت الاسرار ہے، تے جے تواتر نال ویکھو تے آپ تو آپ دے خلفاء در خلفاء سلسلے والے تمام اولیاء کرام نے اس گل نو پوری دنیا دے اوتے لیا بھی ہے، تمایا بھی ہے. وہ تواتر نال اوتھے کوئی کتاب دی لوڑ نہیں. کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا لا تجتمع امتی علی ضلالہ. یہ سننا بھی لو، چھڈو امت اتفاق گمراہی دے کر سکتی کہ نہیں، اس نہ لو. وہ اتنا ہی بتھیرا ہے کہ اتنے لوگ لین والے ہیں اور بیان کرنے والے جنہاں دا جھوٹ دے اوتے اتفاق عقلاً محال ہے، عقل مان ہی نہیں سکتا کہ اتنے پاک لوگ اتنے کروڑاں دے حساب سے اللہ دے ولی لوگ مسلمان وہ ایک جھوٹھی گل دے اوتے متفق رہنے کدی نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی کتابی سند اور کتابی لطف ذوق لین واسطے وہ جناب دے سامنے پیش کیتا ہے. محدث ابن حجر دی کتاب وچ میں عرض کا کرنا، آپ فرماندے نے کہ آپ دا یہ فرمان عالی شان جڑا ہے نا، میرا ایک قدم اللہ تعالی دے ہر ولی دی گردن تے یہ تین قسم دے اولیاء اللہ تو ثابت ہے. ایک اولیاء وہ نے جڑے آپ دے زمانے شریف تو آپ دی روح مبارک دنیا تے تشریف آوری تو پہلو ہوئے نے. انہاں فرمایا ہے، انہاں یہ دسیا ہے، انہاں خبر دیتی غوث پاک ہالے جمے نہیں، جمن تو پہلو خبر دیتی
ایک طبقہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے اولیاء دا جنہ جمن تو پہلو خبر دیتی، ایک سید ہوئے گا، عجمی ہوئے گا، کیونکہ آپ فارسی سن، عربی نہیں سن، انہیں یہ کہنا ہے۔ دوسرا طبقہ ہو جنہ آپ دے جمن ویلے بشارتاں دیتی ہیں۔ تیسرا طبقہ ہو جدوں آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے انہاں اس وقت سنیا ہے اور سن کے دنیا دے اوتے آپ سرکار دے اس فرمان عالی شان دے اگے گردن جھکائی۔ یہ تین قسم دے لوگ، ایک وہ جڑے جمن تو پہلا، انہاں دے الفاظ وہ بھی سنانا جنہاں جمن والے بشارتاں دتی ہیں انہاں نے بھی سنانا، اور جڑے حضرات اس مبارک وقت اور لمحے دے اندر موجود سن جس وقت آپ نے اے فرمان منہ شریف چ صادر فرمایا تو انہاں دے بھی چند گلاں سنانا اقوال۔ سبحان اللہ، گرم رکھا گرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ، آپ دے مرشد طریقت تین بزرگ ہوئے نے، تین بزرگاں تو غوث پاک نے فیض لیا ہے۔ مشہور آپ تساں میرے کو سنی بیٹھے ہو شیخ حماد دباس سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی عرض کیتی سی کہ دباس دب شیرہ فروش نو کہندے نے۔ مرشد پاک شیرہ فروش سن بغداد وچ، تے آپ دی ہما وقت کرامت یہ ہوندی سی کہ آپ دے شیرے تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھی۔ شیخ حماد دباس۔ دوسرے شیخ یوسف زاہد، تیسرے تاج العارفین ابو الوفا۔ یہ تین بزرگ نے جنہاں تو غوث پاک میرا نے روحانی فیض پایا، سبحان اللہ، یعنی طریقت دا۔ اونج تے آپ دے پھر وہ جڑے روحانی فیوز و کمالات ہیں وہ دے پھر مشائخ دے بتھیرے نا جی مختلف شعبیاں ویکھو۔ آپ کوئی خالی باطنی روحانی فیض والے نہیں، آپ مجمع البحرین نے شریعت دا سمندر اور طریقت دا سمندر دونوں اتنے کٹھے پاؤں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ، تو یہ تین بزرگ انہاں تین بھی بشارت دتی۔ امام ابن حجر فرماندے نے فمن ذلك ما ذكره عن جم من الاكابر انهم قالوا ان الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه سيقول قدمي هذه على ركبة كل ولي لله فمنهم من قال قبل مولده ومنهم من قال بعد مولده بيسير ومنهم من قال قبل ان يولى ومنهم من قال قبل اشهاده۔ پہلے بزرگاں دا نام رکھیا ہے، ذکر فرمایا ابو بکر ابن حوار۔ انہاں فرمایا سوف یظہر بالعراق رجل من العجم عال المنزلت عند اللہ
یسمى عبد القادر مسکنہ بغداد یقول قدمی هذه على رقبۃ کل ولی للہ تعالی. جنہ جنہ بزرگاں دا حوالہ دے رہے ہیں نا، اگر خود انہاں دی سیرت مبارک شروع کر دیاں تو ایک علیحدہ خود موضوع نے، ایڈے ایڈے وڈے بزرگ نے. ہن شیخ ابو بکر ابن ہوار وہ بزرگ نے کہ ظاہر بات ہے جنہاں غوث پاک تو پہلوں ہو کے غوث پاک دی بشارت دیندے پین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نو نال لے کے آئے نے اور انہاں نو فرمایا کہ آ تیرا ہم نام ابو بکر، انہاں دا نام سی، ابو بکر صدیق نو حضور نال لے آئے. فرمایا ابو بکر تیرا ہم نام ہے، انہاں تو اللہ تعالی دا عنایت کردا او فقیری دا جوڑا للہ ابو بکر صدیق نے پوایا ہے. یہ ابو بکر ابن ہوار فرماندے نے سوف یظہرو ان قریب عراق بغداد ایک عجمی مرد پیدا ہونا ہے، اللہ تعالی دے ہاں او دا بڑا مرتبہ ہونا ہے. اونے نام او دا ہونا ہے عبد القادر، نام پہلو پہ دس دینے ہو، نام عبد القادر ہونا ہے، انہیں پیدا ہونا ہے عراق بغداد چو. تے فرمایا اس دعویٰ کرنا ہے، فرمانا ہے یقولو فرماوے گا کہ میرا ایک قدم تمام ولیاں دی گردن پر. شیخ ابو بکر ابن ہوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک میران دی پیدائش مبارک تو پہلو آپ دا نام دسیا، آپ دا مسکن پد جائے پیدائش دسی، اور پھر آپ دے اس فرمان عالی شان دی بشارت دیتی کہ انہاں ایک کہنا ہے. سبحان اللہ. یہ جڑی میں تھوڑی طوالت کر رہا ہوں، لمبائی کر رہے ہیں، بڑی راز ہے، حکمت ہے، جڑا تھوڑا آگے چل کے نکلے گا، لہذا پریشان نہیں ہونا. یار نہ پہ سر لگتی ہے نہ پہ شیر پہ آتا ہے، آخر کوئی پیڑ بننا پہنتا نا، پھر ہی جا کے اگا سارا کچھ ہوتا. ہوں ایویں تھوڑا شروع ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. توجہ ہے نا. 464 ہجری شیخ عبداللہ بن علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں گواہی دینا وا کہ عجم دی سرزمین تے ایک بچہ پیدا ہونا ہے بہت کرامات والا، تمام مخلوق دے ہاں او دی قبولیت ہونی ہے. وہ فرماوے گا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ. دو حوالے یہ پہلو دے نے، دیکھو نا 464 دے اندر پہ فرمان دے. شیخ تاج العارف آپ دے مرشد دا نام آ گیا ابو الوفا، تیسرے پیر مرشد. آپ فرماندے نے یہ ہن انہاں وچوں نے جس لے غوث پاک آوندے سن انہاں وال آپ اس لے بشارت دیتے سن کہ یہ شخص کہے گا. آپ نوجوان سن، مرشد دی زیارت والا آوندے سن، مرشد اٹھ کھلوندے سن. آپ نے فرمانا حاضرین مجلس نو قوموا لولی اللہ تعالی، اللہ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بعد اوقات قدم چلنا. پھر فرمانا اس جوان دا ایک وقت آنے والا ہے خاص عام سب دے محتاج ہون گے. اور میں ویکھ رہا وا، مینو انج لگدا ہے دسدا ہے پیا ایویں کہ انہاں علی رؤوس الاشہاد
علانیہ برسر ممبر اعلان کرنا ہے بغداد قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. شیخ عقیل منبجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو پوچھا گیا حضور قطب اس لیے کون ہے؟ فرمایا ایسے چھپیا اولیاء ہی جانتے نے انہوں، لیکن پھر ظاہر ہو جائے گا. اور عراق والا اشارہ فرمایا اجمی ہے، سید ہے، لوکاں دے سامنے کھلو کے انہیں خاص و عام پہچان گے اور وہ گل کرے گا، وہی کتب ہونا ہے. انہیں فرمانا ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. توجہ ہے؟ اگلے مرشد دا. اور ہن جس بزرگ دا میں ذکر کرن لگا انہاں بھی غوث پاک کو فیض پایا اور وقت بھی پایا ہے، فیض بھی پایا ہے. شیخ سلسلہ سہروردی تے جان دیو نا، شیخ شہاب الدین سہروردی دے ماموں نے حضرت ابو النجیب سہروردی. غوث پاک میران دے کول شیخ شہاب الدین سہروردی نو لجان والے یہ انہاں آپ دی بارگاہ پیش کیتا سی اور دعا کرائی سی شیخ شہاب الدین سہروردی واسطے. تو شیخ ابو النجیب سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں شیخ حماد دباس دے کول ساں، او غوث پاک دے مرشد کو. تو فرما رہے سن کہ اجمی جڑا ہے نا یہ بڑی شان ہونی ہے اور جتنے اللہ تعالی دے ولی نے انہاں دیاں گردناں دے اوتے اس دے وقت اس دا مبارک قدم آنا. پھر 40 مشائخ ہوں چند ذکر کیتے ہیں، 40 مشائخ جڑے نا انہاں دا ذکر خیر آوندا ہے. توجہ ہے نا؟ جنہ یہ بیان دیتے ہیں کہ انہاں اے فرمانا ہے، فرماؤن گے، فرمایا سی، اسی اوتھے ساں، اساں سنیا ہے، یہ سارے. ہوں یہ مطلب یہ نکلیا کہ کتابی تے سند تے روایت دے لحاظ نال گل ثابت ہے اولیاء تو، اور اونج تواتر نال ثابت. ٹھیک ہو گیا؟ اگلی گل آپ رضی اللہ تعالی عنہ پاک نے اے جڑا فرمان فرمایا ہے یہ جیویں سانو سمجھ آؤں پیا اسی طرح ہی ہے یا یہ کوئی اور مطلب ہے پچھلا جنہوں تعویل کہندے نے؟ کئی بزرگاں یہ آخیا ہے کہ قدم تو مراد ولایت. توجہ ذرا کہ میری ولایت سارے ولیاں تو تے، یہ ماننا انج بار حق ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ اس کلام دے وچوں یہ نکلدا ہے یہ مطلب تعویل صحیح ہے. کئی آخیا کہ قدم تو مراد ہے سلسلہ، کہ میرا سلسلہ سب تو اچا ہے. گل یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ آپ نے اس فرمان چ گل نکل دی. میں انہاں بزرگاں دا نام شریف نہیں لیندا جنہاں یہ فرمایا ہے کہ قدم تو مراد ولایت ہے یا سلسلہ ہے. میں اقتباس الانوار پڑھیا ہے، سامنے پئی میرے چشتی بزرگاں دی کتاب ہے اقتباس الانوار، فارسی دے اندر انہاں نے ہین چشتی تے غوث پاک میرا سرکار دی پھر ذکر خیر کردیاں انہاں نے وہ بزرگاں دا بھی نام لیا ہے جنہاں نے تعویل کی اور معنی فرمایا یا سلسلہ یا ولایت. لیکن یہ گل اتفاق اولیاء دا اور علماء دا اس دے خلاف ہے. سلسلے
اور خود جڑا کلام مبارک ہے اس دے بھی یہ خلاف ہے. کیوں؟ غور فرماؤ. آپ نے فرمایا ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی للہ تعالی. ہوں ترجمہ کرن لگا میں بالکل ٹھیٹھ ترجمہ. قدمی ہذہ میرا اے قدم. یہ جڑا ہذہ دا لفظ ہے یہ اشارہ منگدا. اشارہ اے قدم. آپ نے فرمایا میرا اے قدم. ہر ولی دی گردن پہ اگر فرما دیندے نا میرا قدم تے پھر مانے نکل آنے سن. جدو اے فرمایا نا ہن دوجے مانے نہیں نکلدے. تاں کر کے سارے نو یہ کہنا پیا کہ مراد یہ ہوئی ہے کہ آپ جویں ہر بندہ سمجھدا ہے کہ واقعی آپ دا قدم مبارک ہی گردنا تے. توجہ ہے نا. لیکن یہ پھر وہ سارے معنی آ جانے. مراد وہی ہے کہ سب اولیاء دا میں سردار اللہ تبارک و تعالی نے سب اولیاء نو میرے در دی غلامی دتی اور میں سرداری دتی. لیکن قدمی ہذہ نو یہ گل لازم ہے. آپ نے جدو فرمایا میرا ایک قدم آپ دی مراد یہ ہوئی ہے. تا کر کے جتنے اولیاء اس لیے ہے سن انہاں سندیاں پھر اپنی تون کسے نیوی چا کیتی اور کسے آخیا جناب ساڈے سر اکھاں تے. تو انہاں دا گردنا جھکا لینا بھی دسدا ہے کہ آپ یہ قدم مبارک فرما رہے سن. اور اولیاء اللہ فخر محسوس کر رہے سن کہ اللہ دے اتنے عظیم بندے دا جے قدم ساڈی تاؤن تے آ گیا تو ساڈی تاؤن ایتھے بھی اونچی ہو جائے گی تے قیامت بھی اونچی ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. توجہ ہے نا. اگلی گل کیا ہے آپ دا نقص؟ کیا ہے آپ کوئی نفس دی وجہ نال دعوی کر بیٹھے نے جہد نال شان گھٹ گیا ہے یا اس وقت جڑا رتبہ لبنا سی وہ لبا نہیں الٹا رک گیا ہے تے آپ نے اس کو کوئی توبہ کی تھی یا اس نال شان گھٹی نہیں ودی اور اللہ دا امر سی اور حکم سی. آپ نے فخر تکبر نفس دی شیخی دی وجہ نال گل نہیں کیتی بلکہ اللہ تعالی دے امر نال کیتی. اور اس وچ بے شمار حکمت سن جنہاں وچوں ایک یہ ہوئی سی کہ آپ دا شان مقام جگ دے اوتے ظاہر ہوئے اور جگ آپ تو فیض یاب ہو. کئی حضرات دے کلام تو انج دھوکھا لگدا ہے خصوصاً شیخ اکبر دے کلام تو کہ جی آپ سرکار ناز آن کے یہ گل کی تھی اور بعد آپ نیاز کرنی پئی. موٹے جلاب سے ناز گل کی تھی نیاز بعد کرنی پئی. نہ
یہ بھاویں شیخ اکبر نے فرمایا بعض مقامات تو انہوں تو پتہ لگتا ہے، لیکن خود شیخ اکبر دے کلام چوں ناچیز ایک کلام ایسے تے پہنچیا ہے جتھے انہاں بھی لکھیا ہے کہ سانو ایویں لگدا ہے کہ آپ نو اے امر اور حکم ہویا یہ آپ نے ناز نال خالی گل نہیں کیتی، اس لئے نہ ناز سی نہ نیاز، اس لئے رب ذل جلال جلوہ فرمایا، تجلی فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، فرشتیاں نے وہ خاص شان دا جوڑا اور خلعت پکڑیا، غوث پاک میرا نے اللہ دے امر نال اس وقت اے اعلان فرمایا ہے، اپنی طرفوں اعلان نہیں۔ جننے بزرگاں دا میں ذکر کیتا ہے اور بہجت الاسرار والے ذکر کیتا ہے، سب یہ پہ لکھتے ہیں کہ انہاں اللہ دے امر نال ہی آکھنا ہے، اپنے آپ نہیں بولنا، اللہ دے امر دے نال انہاں بولنا ہے۔ تے میں جڑا حوالہ خصوصی دینا چاہنا وہ وہی ہے شیخ اکبر پاک والا، آ میرے کول فتوحات مکیہ شریف آپ دی پہلی جلد وچ فتوحات مکیہ جڑی دارالکتب العلمیہ دی چھپی، یہ دے وچ آپ نے توجہ ہے آپ فرماندے نے کہ اس طرح دا دعوی اور حکم چلانا گل کرنی یہ تصرف اولیاء نو بعض نو ملتا ہے عرض دے نال، بعض نو ملتا ہے امر دے نال۔ یعنی کوئی تصرف اور تحکم خدائیت کرتے ہیں تو اللہ تعالی انہاں نو صرف اختیار دیندا ہے، کرو یا نہ کرو تہاڈی مرضی، اساں تانوں طاقت دتی۔ اینو کہندے نے عرض، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ اساں پیش کیتا امانت نو آسماناں زمیناں پہاڑاں تے، فابین ان یحملنها تو انہاں امانت اٹھان تو انکار کیتا۔ وہ سارے گستاخ کیوں نہیں بنے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اساں امر کیتا، حکم کیتا، اے آسمان، اے زمین، اے پہاڑوں ساڈی امانت نو لو۔ اگر ان فرماندا تو وہ ضرور فرما برداری کر دے تو انکار نہ کر دے۔ سب مخلوق اللہ تعالیٰ فرماندا ہے عرضنا، اساں پیش کیتا، یعنی کی مطلب انہاں نو اختیار دیتا لینا جی کہ انہاں آخیا نہ سونیا تیری امانت دا بھار ساڈے تے نہیں چکیا جانا، وہ امانت ہے شریعت والی، اے نبی دا دین جنوں آکھدے، تو یہ شریعت دی امانت انہاں انکار کیتا، تو انکار دی وجہ نال وہ گستاخ کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ اوتھے اختیار دیتا ہے، امر نہیں آیا۔ شیخ اکبر فرماندے نے کئی اولیاء اللہ نو تصرف اختیار نال دتا جاندا ہے، وہ پھر کردے نے مرضی انہاں دی، نہ کرن مرضی انہاں دی، کیونکہ ہویا تے اختیار۔ لیکن فرماندے نے کئی ایسے ہوندے نے کہ انہاں نو امر آوندا ہے۔ ہن اگے فرماندے نے اما عبد القادر،
واما عبد القادر فالظاهر من حاله انه كان مأمورا بالتصرف فلهذا ظهر عليه هذا هو الظن بامثاله. فرماندے نے عبد القادر دے حال پاک تو ایویں ظاہر ہوندا ہے، پتہ لگدا ہے کہ انہاں نو تصرف دا حکم ہویا ہے، آپ معمور سن، اللہ تعالی نے عرض نہیں، پیش نہیں، اختیار نہیں فرمایا، حکم کیتا ہے. فقبلہ فلہذا ظہر علیہ، اس وجہ نال تصرف آپ دے اوتے ظاہر ہویا ہے یا آپ تصرف دے اوتے غالب ہوئے. اگے فرمایا ھذا هو الظن بامثالہ، غوث پاک دے غوث پاک نے جڑے غوث پاک ورگے ہاں جی اولیاء اللہ نے، یعنی انہاں دے مقام تو گھٹ نے مگر قریب قریب دے نے، انہاں تو ہی اے ہوئی اس امید رکھ سکنے ہاں کہ انہاں اللہ دے امر نال ہی گلاں کیتیاں ہونیاں، دعوے نال ایویں نہیں، ناز نال نہیں، اپنے آپ اختیار نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے بلایا تے بولیا. معلوم ہویا شیخ اکبر صفحہ نمبر 10 دینا صفحہ 305 شیخ اکبر دی فتوحات مکیہ دی عبارت پیش کیتی ہے. آپ فرماندے نے عبد القادر جیلانی پاک دے حالات تو یہ ہوئی ظاہر ہوندا ہے کہ آپ نے جڑا دعویٰ فرمایا سی اللہ دے امر نال کیتا سی، اپنے ناز نال یا نفس نال نہیں کیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. توجہ ہے وہ جن اولیاء نے نا پہلو جنہ خبراں دتیاں نا آپ دے آن تو پہلو جنہ خبراں دتیاں. اگلی دلیل دین لگا، جنہ پہلو خبراں دتیاں انہاں آکھیا عبد القادر آوے گا، اسنان دا بندہ ہوے گا، سید ہوے گا، بغداد وچ ہوے گا، عراق وچ ہوے گا، اللہ دے امر نال آکھے گا. ایک حوالہ وہی پیش کر دینا جیڑا امام ابن حجر اسقلانی نے پیش فرمایا. توجہ ہے، سبحان اللہ. ابو سعید قیلوی فرماندے نے لما قال ذالک تجلی الحق على قلبه وجاءته خلعة من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على يد نفر من الملائکہ فالبسها بمحضر من الاولیاء ممن تقدم ذکرهم ومن تاخر الاحیاء باجسامهم الاموات بارواحهم وكانت الملائکہ ورجال الغیب حافین بمجلسه وواقفین فی الہواء صفوفا حتی صدوا الافق ولم یبق ولی للہ فی الارض حتی مد عنقہ. آپ فرماندے نا شیخ ابو سعید قیلوی رضی اللہ تعالی عنہ، قیلوی یا قیلوی ہے، یہ بھی اس زمانے دے ولی نے. آپ فرماندے نے جدوں اے فرمایا ہے انہاں تو فرمایا تجلی الحق علی قلبی، اللہ تبارک و تعالی آپ دے دل مبارک دے تجلی فرمائی. وجاءت خلعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سرکار دی طرف لباس آیا، جوڑا آیا علی یاد نفر من الملائکہ، فرشتیاں دی جماعت نے چکیا ہویا سی، اولیاء دے سامنے آن کے پوایا. جڑے پہلو ہو گئے سن او بھی وچ تے جڑے بعد والے او بھی وچ، جڑے زندہ سن او جسماں نال آئے، جڑے ٹر گئے سن یا آونے سن ان روحاں نال. فرشتے اور رجال غیب مجلس نو گھیرا پائی کھڑے نے چارے پاسے. غوث پاک میرا ممبر شریف دے اوتے نے،
یہ اج ولایت دا بادشاہ لاڑا بندا ہے. سارے آئے کھڑے نے صفوفن واقفین فی الہواء صفوفن ہوا وچ صفاں بنائی کھڑے. افق بھر گیا ہے چارے پاسے آسمان نہیں دسدا اولیاء ہی اولیاء دسدے نے. اللہ دے نبی پیغمبر دسدے نے یا فرشتے دسدے نے. کوئی ولی ایسا نہیں رہا اس وقت جنہیں جدو آپ نے منہ شریف جو دعویٰ فرمایا کوئی ولی نہیں رہا جنہیں گردن نہ جھکائی ہو. معلوم ہویا توجہ اگر نفس بولنا سی تو پہلے جڑے اللہ دے ولی گزرے نے وہ ایک اوپر فرما دے نے وہ اللہ دے امر نال بولے گا. نفس دے آپ دا بولنا سی انہاں دا نفس کیویں بول پیا. معلوم ہویا شیخ توجہ شیخ اکبر نے جو فرمایا پہلی جلد دے اندر حقیقت ہوئی ہے انہاں دے لفظ بھی پہ دس دے نے فظاہر ظاہر سانو ایویں ظاہر ایویں لگدا ہے کہ ضرور انہاں نو امر آیا ہے اور امر دے نال ہی انہاں نے گل کیتی ہے. اگے جا کے جو کچھ بولے نے وہ خلاف ظاہر ہے. ظاہر اے ہوئی ہے فظاہر الف لام نال آیا جدا مطلب ہے ظاہر ہوئی اگے جو کچھ ہے وہ خلاف ظاہر ہے. لہذا خلاف ظاہر نو پاسے جا کرو حقیقت وہی ہے جڑی اللہ تعالی نے ظاہر کر چھڈی ہے. وہ کی سی کہ آپ نے امر مبارک نال اللہ تعالی دے امر نال ہی فرمایا سی. توجہ فرمانا اللہ دے بندیا اینو کہندے اینو کی کہندے نے اینو نیابت وراثت محمدی کہندے نے جڑی آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو ظاہر ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نبیاں پاکاں تو انج دے دعوے ضرور کراوندا ہے. توجہ ذرا دعوے انج دے کراوندا ہے جے نال انہاں دی شان مقام فضیلت لوکاں دے اگے انہاں دی امت دے اگے ظاہر ہوئے تے او فیض لین خدمت کرن محروم نہ رہن. بعض اوقات ہوندا ہے کہ ٹھیک ہے شانہ ظاہر ہو کے جو نظر آوندیاں نے انہاں نو من کے بھی دل مطمئن ہوندا ہے عقیدت مند بندا ہے. بعض اوقات ہوندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے امر نال جدوں فقیر شان وکھاوندا ہے بولدا ہے اس لے پھر دل دے اندر عقیدت ہور ود جاندی. اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ حضرت اپنے بعض پاک پیغمبراں دے انج دے دعوے قرآن وچ نقل فرمائے. ہن او دعوے جڑے قرآن وچ انہاں دے آئے نے وہ اللہ دے امر نال ہی سن. اپنے آپ نہیں سن. ناز نہیں سی نفس نہیں سی سرکشی نہیں سی تکبر نہیں سی بلکہ اللہ تبارک و تعالی دے نیاز مندی دے نال اس پاک بارگاہ دے وچوں جدوں انہاں نیاز مندی کیتی انہاں اس ذات پاک نے امر فرمایا کہ اپنی شان ظاہر کرو. ادھر ویکھ انہاں وچوں ایک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے. ہن او بعد دساں گا جا کے جے حضرت عیسیٰ حکمت نال پہ بول دے نے تے غوث پاک بھی بغیر حکمتوں نہیں بول. شیر اہل سنت توجہ ہے 384 غوث ہن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی گل کرن لگا. توجہ ہے بولو نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم
آپ فرماندے نے بچپنے وچ جھولے وچ حضرت عیسیٰ فرماندے نے یہ ہن دعوے ہی ہون لگے نے سارے ہی دعوے نے تے دعوے ہی بڑے انوکھی قسم دے نے بچپنے وچ نے جھولے وچ نے فرماندے نے پہلا دعویٰ انی عبد اللہ بے شک میں اللہ دا بندہ ہوں وہ پہلا منہ شریف کھولیا تے بولے بے شک میں اللہ کا بزرگاں فرمایا ہے یہ گل کیوں کیتی بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں فرمایا اے دے وچوں نا اس وقت اور آن والے وقت جیڑا کوئی داغ دھبا انہاں تے لگنا سی انہاں دی امی تے لگنا سی یا انہاں نو حدوں ودا کے اگلے خدا دا پتر آکھنا سی او دا ایتھے رد جا کیتا ہے میں اللہ دا بندہ ہاں مت مینوں خدا بناؤ خدا دا پتر بناؤ میں اس کا بیٹا نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں توجہ ہے تے میں اللہ دا بندہ ہاں میری مال کوئی غلط نسبت نہ کرے جے کیونکہ اللہ دا بندہ غلط نہیں ہوتا اگلی گل آتانی الکتاب اللہ تعالی نے مینوں کتاب دتی دعویٰ ہون لگا توجہ ذرا سامنے کوئی شے نہیں شیخ اکبر فرماندے نے حضرت نے جدو یہ فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ نے مینوں کتاب دتی اور مینوں نبی بنایا حاضرین جڑے سن انہاں دے کول او نبوت ثابت نہیں پر حضرت دے کول تے اپنی نبوت ثابت سی تاں فرمایا ہے مینوں کتاب بھی دتی ہے تے نبی معلوم ہویا نبی تے ایسا حال بھی ہوندا ہے کہ او جاندا ہوندا ہے میں نبی ہاں لیکن جگ نو پتہ نہیں ہوندا ہے نبی ہے اعلان فرماوے تے پھر خبر لگدی ہن توجہ فرما صدقے جاواں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپنے وچ دعویٰ فرماون مینوں کتاب دتی اور نبی بنایا لوکاں نو پتہ نہیں حضرت نو خبر ہے او 40 سال تو بعد نبی اعلان فرماوے اللہ دی حکمت اور امر دے تحت تے 40 سالاں دے وچ وچ آپ نو اپنی نبوت دا پتہ ہووے پر جگ نہ جاندا ہووے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت سبحان اللہ توجہ ہے آپ پاویں بعد فرماؤن لیکن گل رل گئی عیسیٰ فرماؤن بچپنے میں آپ نو پتہ ہے جگ نو نہیں نبی نو پتہ ہے میں نبی ہوں وہ فرماتا ہے مینوں کتاب دے دتی جگ نو نہیں دسدا کتاب ملی ہے نبی نو دسدا میرے کول معلوم ہویا چلے نے جڑے آخر 40 سال تو بعد نبی پاک نبی بنے نے وہ چلیا نبی بنے نہیں بنے پہلو سن دسیا با آپ نے کنا لفظاں نال دسیا
حضرت عیسیٰ دے فرماونا تھا نجل کتاب وجعلنی نبیا، مینو کتاب دتی اور نبی بنایا ہے. آمنا دلال جدو دسدے 40 سالاں تو بعد نے، پر حقیقت کیویں کھولدے نے. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں دے اسلے نبی ساں جدو آدم علیہ السلام دا جسا دے پتلا تیار پیا ہوندا ہے، میں اسلے نبی ساں. معلوم ہویا جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت نو آپ جاندے سن تے ویکھ رہے سن بچپنے دے اندر، اور اے نہیں فرمایا کہ میں اسلے ساں. نہ میرے پاک نبی ان فرمایا ہے اپنی نبوت نو جاندے بھی سن تے ویکھدے بھی سن تے ویکھ کدوں دا رہے نے جان کدوں دا رہے نے. آپ فرماندے نے میں اسلے نبی جدو آدم علیہ السلام دا پتلا ہجے تیار ہو رہا سی. آدم بندے نے، آدمی بندا ہے، محمد نبی توجہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی نبوت نو آپ جان رہے ہیں. جگ نہیں پہ جانتا، جگ نو اس لیے پتہ لگا ہے جس وقت آپ نے دسیا. توجہ ہے، جس لیے آپ نے دسیا. اور سونے نے ایک ہوندا ہے کسے گل نو بیان کرنا، ظاہر کرنا، ایک کسے گل دا ہونا پہلو ہوئے، بیان بعد وچ کرے. تے بیان بعد وچ کرن نال اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہوئی ہی ہونے، کیوں کہ بیان ہی ہو رہی، وہ بے وقوفی اور مغالطہ ہے، حقیقت نہیں. توجہ نہیں فرمائی. حقیقت بیان مؤخر ہو سکتا ہے کسی حکمت کے تحت. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں نو اللہ نے نبی بنایا. جعل ماضی دا سیگا، کتاب بھی دے دتی. توجہ، کتاب بھی دے دیتی ہے. فرق انہاں وے تانوں دس دی نہیں، مینوں دس رہی ہے. شیخ اکبر دا دسیا ماننا پیا کرنا. اسی طرح فرمایا کنت نبیا، میں اس ویلے نبی تھا، تانوں ہن نبی دسنا وا، آپ نو اودوں دا دسدا. ہن مطلب آ گیا تواڈے بھی ہن پہ ظاہر ہوندا، تانوں ہن پہ دسدا. میں آپ نو ویکھنا تو اس لیے دا ویکھنا. توجہ ہے. ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دعوے شمار کر دعوے. تین دعوے آ گئے. میں اللہ کا بندہ ہوں. توجہ ہے. تسی آکھو گے اے دعویٰ کیویں دا؟ نیاز مندی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ارے بھائی تم اضافت میں غور کرو. آپ فرماندے نے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ دا بندہ. میں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. نیک آکھنا بھی تھلے وے، ہاں شہید آکھنا بھی تھلے وے. اللہ کا بندہ ہونا یہ بڑا اچھی گل. کہندے نے باجدید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ جدو قبر وچ گئے تے نکیرین آئے نے، پوچھیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟
آپ فرماندے نے بیلیو میں تے رب رب کردا چٹھی کر کے آ بیٹھا اج مڑ بھیج دتا سو جا کے پوچھو دا رب کون ہے ہن میرے رب آکھن دا کوئی فائدہ نہیں اونوں پوچھو تیرا بندہ آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خطیب پاکستان شیر اہل سنت توجہ ہے کہ نہیں عاشق آخے پیا میں عاشق ہوں ایک بارہ معشوق چاہے میرا عاشق کروڑا وہ کروڑا گلا نالوں ود دیا فرماندے نے انہوں پوچھو میرا تیرا بندہ آیا کہ نہیں نکیرین پچھاٹے نے قبر دے چاروں طرفوں آواز آئی ہے یا عبدی میرے بندے آؤ میرے بندے آؤ میرے بندے آؤ خدا دیا بندے آؤ بندہ آکھنا سوکھا ہے کوئی بڈی دا بندہ ہے کوئی پیسے دا بندہ ہے دنیا دا بندہ ہے کوئی کسی شے دا بندہ ہے ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ادھر ساڈا قلندر اقبال فرماؤندا ہے بندے قسم کوئی دنیا دا بندہ ہے کوئی رب دا بندہ ہے فارسی فرماؤندے نے عبد دیگر عبدو چیز دیگر این سراپا انتظار ای منتظر فرماندے نے عبد اور ہوتا ہے عبد ہو روتا ہے عبد ہو اس کا بندہ ہن اقبال نبیاں دا ایک نبی ایک سید الانبیاء دی گل پہ کردے نے فرماندے نے عبد اور ہوتا ہے عبد ہو عبد مانا بندہ عبد ہو اس کا بندہ آپ فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نبی پاک دا فرق دس دیا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ اپنے بندے نو نبی پاک نو اپنا بندہ اللہ نے فرمایا فرماندے نے عبد ہور ہوندا ہے عبد ہور ہوندا ہے عبد ہوندا ہے جڑا جا کے طور دے اوتے انتظار کر کے آکھے رب ارے نہیں او پروردگارا مینوں اپنا دیدار کرا دے رب فرماوے لن ترانی کوئی نہیں ویکھے گا اور عبد اس دا بندہ جنوں اپنا اونے آکھیا ہے او کون ہوندا ہے اے ستا ہوندا ہے او فرماندا ہے سونیا میں انتظار جو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت توجہ ہے آپ فرماندے انی عبد اللہ
میں اللہ کا بندہ ہوں. ہوں پتہ لگا دعویٰ ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے حضرت کو اپنے نور نبوت سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں دنیا میں زندگی میں موت ہر طرح ہر حال میں اللہ کا بندہ ہوں. کسی اور سبحان اللہ. ہویا دعویٰ. بے شک ایڈا بڑا دعویٰ چٹ کی ہو جانا ہے, بعد کی ہونا ہے. کدا بندہ بندہ بنتا ہے, کدا نہیں بنتا. یہ آپ ساری گلاں ایک پاسے رکھ کے فرما دیں میں اللہ کا بندہ ہوں. معلوم ہویا بڑا انوکھا دعویٰ کیتا ہے, خالی دعویٰ بھی نہیں. توجہ ہے. آتانی الکتاب, میں نو کتاب دتی ہے, تانوں نہیں. دعویٰ ہو رہا ہے تانوں نہیں کچھ ملیا, مینوں اے ملیا. آتانی الکتاب, مینوں اللہ کتاب. وجعلنی نبیا, مینوں اللہ نے نبی بنایا, تانوں نہیں. یہ دعویٰ ہو رہا ہے. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مینوں رب سونے نے حکم فرمایا, وصیت کیتی ہے, پکا حکم فرمایا سو نماز تے زکات دا. جنہ چر میں زندہ رہنا اللہ دی عبادت کراں گا. اگلا دعویٰ ہو گیا. توجہ ذرا, اس تو اگلی گل اور اونچی ہے. والسلام علی یوم ولدت. میرے تے سلام ہے اس وقت جس وقت میں جمیا وا. والسلام علی یوم ولدت, جڑے ویلے رب سونے مینوں پیدا فرمایا اس لیے میرے تے سلام ہے. میرے تے سلام ہے, میرے تے سلام ہے. سلام دا معنی ہے سلامتی. کی مطلب؟ میری ماں کوئی بدکار عورت نہیں, پاکیزہ ہے, تا کر کے پیدائش کے وقت میں بدکاری زنا تے ہر بری تہمت تو پاک جمیا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت, اور جسے میں مراں گا. ہوں اگلی خبر پھر بندے توجہ ذرا. جسے میں مراں گا, جس وقت میں مراں گا اس وقت بھی میرے تے سلام ہے. میں مراں گا یوم اموت. اے بنی اسرائیل دے یہودیاں دا رد کر دیتا آپ نے کہ آن والے وقت جنہاں آکھنا تہمت لاونی ہے کہ ایک قتل ہو گیا, اینو قتل کیتا گیا, عیسیٰ نو پھیلا دیتا گیا سی. نا نا, میں اپنے آپ مراں گا, قتل نہیں ہوواں گا, کیونکہ میرے تے موت دے وقت بھی سلامتی ہے. توجہ, ہن اے دے وچ ہور بڑا عجیب دعویٰ ہے. کی والسلام, ایک تے ہویا میں قتل نہیں ہونا, یہ ہویا ثابت اموتو تو. اگر قتل ہونا ہوتا فرماتے یوم اقتل, جس دن میں قتل ہوں گا. آپ نے فرمایا جس دن میں مروں گا. وہ ایمان نال دسیا جی, ایک بندہ قتل ہوتا ہے, ایک بندہ مر جاتا ہے, اپنی آئی مرد ہے جڑا, اس لیے کہندے نے فلانا بقضاء الہی فوت ہو گیا. نہیں تو قتل ہوئے تو سارے آندے قتل ہویا قتل ہویا قتل ہویا قتل ہویا. ایویں آپ فرماندن اموت ہو. یہ مطلب ہے یہودی آن والے وقت جیڑا جھوٹ تے غلط فہمی انہاں نو ہونی سی او دا اپنے ازالہ اموت نال فرما دیتا. لیکن ایک گل جڑی السلام وچ کھڑی ہے او کی وہ یہ ہے کہ جویں نبی جم رہا وفات دے وقت ایویں نبی ہوگا. کیونکہ جے نبی نہ ہوا تو سلامتی نہیں, ایمان ہی نہ رہے, ایمان نہ رہے, خاتمے دا پتہ ہی نہیں. آپ پھر نہ فرماندے السلام علیہ
یوم اموت جس دن میں مراں گا اس دن میرے تے سلامتی. معلوم ہویا حضرت عیسیٰ دیکھ رہے سن جویں نبی جم رہا واں ایویں نبی فوت ہوواں گا. مینوں اپنے خاتمے دا پک تے یقین. نعرہ تحقیق حضرت کبریٰ استاد العلماء. توجہ ہے. اگلی گل سنو اس تو بھی اگلا دعویٰ. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن مینوں اللہ پاک نے زندہ اٹھانے اس وقت بھی میرے تے سلام ہے. کیا مطلب میں اپنی تمام شاناں دے نال تمام عیباں تو پاک ہو کے سلامتی والا اٹھاں گا. او جھلیا بچپنے وچ آن والے وقت اپنے دیاں ساریاں خبراں حضرت عیسیٰ پاک روح اللہ پہ دیندے نے. اللہ تعالی اسی طرح قرآن پہ نقل فرماندا ہے. اوے حضرت عیسیٰ نو پتہ ہوئے میں بچپنا ان پاک پیا جمنا وا. اللہ تعالی مینوں کتاب بھی دتی ہے اپنی نبوت دا بھی علم ہے او دی خبر بھی دیندے نے پے اپنے پھر جناب جی جمن دی پاکیزگی بھی بیان پہ کردے نے. پھر جناب جی موت دا حال بھی دسدے پے نے. اپنے دین ایمان دی سلامتی بھی دسدے پے نے. اپنی شان تے نبوت دی سلامتی دی خبر بھی دیندے پے نے. اور قیامت والے دن بے عیب اٹھن دی خبر بھی دے رہے نے. او تے حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ محمد پاک دا منادی ہے. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تے نالے ساریاں گلاں کر کے آکھدے نے او میں تے بشارت دین آیا وا احمد دی. او جھلیا جے منادی نو آن والے سارے وقتاں دا پتہ ہے تے جدی منادی بھی پھردی او کیڑی گل نہیں جاندا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. میرے آقا بھی فرماندے نے ولدت من نکاح لا من صفا. فرمایا میرے جننے بھی پیچھے پیو دادے بابے آدم تک ہوئے نے سارے دے سارے نکاح والے سن زنا والا. توجہ ہے. اور نبوت اپنی دا اعلان وہ فرما دیتا ہے جڑا پہلو سنا. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی. بھی رنگ یہ کی ہویا بھئی یار قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سارے مقامات دس رہا ہے تو نبی پاک دے نہیں دسے وہ تو راز یہ ہوئی. تواڈے کول جو کسے دی منادی لے کے کسے دا پرچہ لے کے کسے دی خدمت لے کے کوئی آوے تے کوئی نال بیٹھا ہوئے او دی شان لے جڑا لے کے آیا ہے او دی شان بیان کرنی شروع دے کر دے بے بھا تے اگلے دے دل تے آپے ہونا بلے بلے یار کیدا منادی بن کے آیا یار یہ دعوت نامہ کدا لے کے آیا ہے. یہ گنڈ کی گنڈ گنڈ نہ یہ گنڈ کی لے کے آیا یار. یہ گلا نہیں پیا مکدیاں تے جی گنڈ لے کے آیا اندیاں کتوں مک. سمجھ نہیں آئی نے. او بے بسم اللہ اسم اللہ دا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اوے بھی گہنا بھارا
شفاعت او سرور عالم عالم لال شفاعت او سرور عالم چھٹ سی عالم سارا او درود نبی پہ حدوں بے حد او درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان اونا تو باہو باہو میں قربان اونا تو باہو جنا مل یا نبی سہارا خطیب پاکستان جیوے چشتی جیوے چشتی جیوے 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 جو ہے سبحان اللہ خیر پتہ نہیں لوکاں نو اپنے نبی نال کادی کوڑیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ارے منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا قرآن بیان کیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپنے وچ جھولے وچ جان ان شانہ بیان کرن بنی اسرائیل اگوں سن سن کے او جڑے او ٹھردے پے نے او حواری جڑے نے قربان پے ہوندے نے کہ واہ ساڈے نبی دی شان وی سبحان اللہ والسلام علی یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا عیسیٰ علیہ السلام دے تینے وقت شرک تو ہر پلیتی تو ہر گناہ تو ہر عیب تو تینے وقت پاک ہوواں عیسیٰ علیہ السلام دے تینے وقت پاک نے تے سانو خیال ہی کیوں آوے کہ محمد پاک دا کوئی وقت نہ پاک ہونا توجہ نہیں فرمائی نے
کیوں خیال آوے؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ. اس واسطے جڑے علماء ساڈے بزرگ ساڈے جو دس گئے نے عقیدے رکھ گئے نے بیان کر کے نا، وہ بڑے پکے نے، وہ صحیح نے. اور اگر کسی نے اس کے خلاف لکھیا بھی ہے تو اجتہادی خطا سوچ فکر کسی نے پھر بھی جاندی ہوندی ہے. گڈی چلا رہا ہوندا بندہ، ڈرائیور چنگی بھلی پہ چلاندا ہوندا، چار سٹیرنگ کسی پاسے ہور پاسے پھر جاندا ہے. مڑ جسے چیتا ہوندا تے مڑ بندہ چلاندیاں سو بھی جاندا تے ایویں پھر عالم بھی ہوندا، کسی نے سو گیا کسی نے جاگ گیا. اسا ستی حال وچ اون دے نال نہیں، جاگدے حال وچ اون دے نال. اینو اللہ تعالی نے فرمایا یتبعون یسمعون القول فیتبعون احسنہ. فرمایا میرے مومن لوگ جڑے نے گلاں ساریاں سن لیندے نے پر سب تو سونی دے پیچھے چلدے نے. کسیاں گلاں نکل جاندیاں ہوندیاں نے پر رب آندا ہے وہ کسیاں پٹیاں دے پیچھے میرے بندے نہیں چلدے، سونی تو سونی گل دے پیچھے چلدے نے. حضرت عیسیٰ دی سونی شان ہوے، ساڈے نبی دی نعوذ باللہ گئی گزری شان ہوے تے رب آکھے خاتم النبیین، افضل بھی ہوئی ہے آخری بھی ہوئی. انہاں دی کتاباں بدل دیاں رہن، این دی کتاب نہ بدلے. جے دی کتاب نہیں بدلدی او دی ذات بدل گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. رسولوں کی ہوتی رہی قرن بدلی، رسولوں کی ہوتی رہی وہ قرن بدلی، رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اللہ سنت. توجہ ہے؟ ذوق نال گئے. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا. اور جی کتاب نہیں بدل سکتی کیوں؟ انا لہو لحافظون. اللہ فرماتا ہے جڑی کتاب اتاری ہے او دے محافظ اسی ہے. واللہ یعصمک من الناس. لوگاں تو بھی کملی والیا اللہ ہی تانوں بچاون والا ہے. او ذکر جے دے تے اتریا ہے او ذکر قرآن ہے، جے دے تے اتریا ہے او محبوب رب دو جہاں ہے. ہن دس ذکر دا محافظ تے اللہ ہوئے تے جے دے اتے اتاردا ہے او دا محافظ کوئی بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اس سینے نو جس سینے تے ذکر اتردا ہے پیا تے ذکر دی نگہبانی نگرانی چوکیداری پاسبانی سونا رب پہ فرماندا ہے. جس دل تے پہ اتردا اس دل نو ایویں چھڈیا ہونا. جے اس دل دی حفاظت بچپنے تو نہ ہوندی تو قرآن محفوظ نہیں سی ہونا. قرآن کی حفاظت کو لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی ہمیشہ محفوظ. تا کر کے اللہ حضرت فرمان دے نا دوراں دے دور. توجہ
نبیاں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، رسول بدلتے رہے آندے رہے، لیکن ساڈا نبی او چن ہے جیڑا بدلی دے وچوں نکلدا ہے۔ کیوں؟ جس لے چن بدلی دے وچوں چھپ کے نکلدا ہے او دا چانن بڑا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ تاں فرماندے نے یہ ہے بدلی وچوں نکلے۔ ہن دو گلاں کر گئے، توجہ ہے، بڑے عجیب لطف دے پیچھوں فرمایا نا قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ ہن بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا، وہ بدلی جڑی ہونی سی ہو گئی، ہن چانو آیا جنہیں بدلنا ہی نہیں۔ ایک معنی یہ ہو گیا، دوسرا معنی ہو گیا کہ بدلی وچوں چاند نکل رہے تو بہتا چمک۔ دو معنی ایک شعر وچ آ گیا، کی ایک تے بے مثال چمک لے کے آیا، دوسرا انہیں بدلنا نہیں کیونکہ بدلی دے وچوں یہ نکلے۔ جو ہے تو قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا۔ دعوے حضرت عیسیٰ دے سنائے نے، شیخ اکبر فرماندے نے اگر انہاں دعویاں دے نال امر الہی نہ ہوندا تے اے بھی ناز دے دعوے بن جانے سن، پر ناز دے کیوں نہیں بنے؟ امر آیا تے آیا کیوں ہے؟ تاکہ امتی مطمئن ہو جان، عقیدہ خراب نہ ہوئے، میرے نال عقیدہ صحیح رکھ لین۔ پھر جدو باری آئی سید الانبیاء پاک دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پاک توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی گل کردے نے پے تے اپنی امت اپنی گل کردے اپنے واسطے فرماندے نے قیامت تک میں جوواں گا، توجہ ذرا میں پاک رہاں گا فلا، لیکن صدقے جاواں حضرت عیسیٰ دے منہ شریف چوں انج نہیں نکلدا کہ میں ساری خدائی دا سردار ہاں۔ باری آمنہ دلال دی آئی، آپ نے چیز ممبر دے کھلو کے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر یوم القیامہ، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، فرمایا میں اولاد آدم دا قیامت والے دن سردار ہاں۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ قیامت تک پہنچے، فرماندا میں اس لئے زندہ بے عیب اٹھاں گا۔ نبی فرماندے نے جدو اے بے عیب اٹھن گے میں اس لئے سردار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت۔ ہوں یہ بھی امر ہے، یہ بھی امر ہے، یہ بھی امر ہے کہ نہیں؟ آپ نے ناز نہیں فرمایا کیونکہ گناہ فرما دیتا ولا فخرا، میں ناز نہیں کرتا، یہ ناز نہ گل نہیں پیا کرتا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فرماون میں قیامت والے دن اولاد آدم سب دا سردار ہاں، لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن دونہ تحت اللواء، آدم اور آدم کے سوا جتنے ہوں گے سب میرے جھنڈے تھلے ہوں گے، سرداری دا جھنڈا میرے ہاتھ چونا۔ توجہ ہے، اے ہن نبیاں بعد صدر سرکار عیسیٰ پاک تو لے کے سید الانبیاء پاک تک یہ میں لے آندا ہے کہ انہاں امر نال گل کیتی۔ یہ یاد رکھی اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیاں دے وارث سلسلہ نبوت ختم ہون تو بعد ضرور رکھ دے۔ کیوں؟ بزرگ فرماندن کہ ولایت نبوت دی پہن، ولایت نبوت دی پہن، ہر نبی دے وارث لگے وہ شانہ ظاہر کسی نہ کسی رنگ چ ہوندیاں ہیں۔ توجہ،
تے نبی پاک صلی اللہ سارے نبیاں، کیونکہ سارے نبیاں دے کمالات اللہ تعالی رکھے پاک محمد، پاک محمد دے اپنے کمالات وکھرے. ہن اے وراثت بھی تے آخر چلنی سی نا. تے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دعویٰ فرمایا میں اولاد آدم دا سردار ہاں، یہ حضور دی وراثت اگے اولیاء وچ تے آونا سی نا. لیکن ولایت بہن ہے، وہ بھرا ہے، بھرا دے دو حصے ہوندے نے، بہن دا ایک ہوندا ہے. توجہ نہیں فرمائی. بھرا دے دو حصے، بہن دا ایک. وہ نبی سن، سید الانبیاء سن، خاتم الانبیاء سن. جدو واری آئی ہے نبی دی وراثت دی ولایت دے رنگ تو اے کیونکہ نبوت دی بہن ولایت، لہذا حضرت سیدنا غوث پاک نو فرمانا پیا ہے میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن تے، تاکہ پتہ چلے قیامت تک وراثت نبوی جڑی غوث کول آئی ہے کسے کو. جو ہے نا ہوں یہ امر نال سی. کیوں جے ہوندا ناز، جے ہوندی کوئی شیخی وراثت کا دی سکے. نبی پاک شیخی ماری تا کر کے میں بیان سنایا ہے روایت نہ اللہ تعالی تجلی فرمائی زبان غوث تے. نبی پاک جوڑا مبارک فرشتیاں دے ہاتھ وچ لے کے تشریف لے آئے نے. سارے صفا بنی کھڑے، افق بھرے پئے نے. اس نگرانی وچ غوث پاک دے منہ مبارک چوں کڈھایا ہے آنکھ. سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. اچھا ہوں یہ کوڑ تو تاں لگی کہ غوث پاک آخر میں سارا تو اچا ہوں. انہوں نے آخیا میں ولیاں تو اچا وا، نانا نبیاں تو اچا. تو انہوں دی وراثت بزرگ فرماندے ولی دی ولایت. توجہ ولی دی ولایت نبی دی نبوت دی دلیل ہوندی. جس امت دا ولی اپنی کوئی کرامت وکھاندا تو جویں کرامت مانا عزت، کرامت مانا اس فقیر دی عزت بندی. تے جس نبی دا او ولی امتی ہوندا ہے اس نبی دی نبوت دی تصدیق ہوندی. کیوں؟ کیونکہ وہ ولی اس دی پیروی کیتی ہے. پیروی کرن تو بعد اللہ عزت بخشی ہے. ادا مطلب ہے او دی پیروی سچی ہوئی. او نبی سچا ہے، اس اتباع تابع داری سچی ہے. اگر او سچا نہ ہوندا تے پھر اے عزت نہیں سی ملنی. تے اگر اے کوڑا ہوندا پوری پیروی نہ کردا تے تاں عزت نہیں سی لبنی. عزت جے لبدی ہے پئی اے دا مطلب ہے نبی دی نبوت بھی سچی ہے، اس فقیر دی ولایت. تو جویں معجزہ نبی دی تصدیق ہوندا ہے، نبی دی دلیل ہوندا ہے، ولی دی ولایت بھی. ہن پاک محمد کریم جدو فرمایا ہے میں اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن فخر نہیں. غوث پاک جدو فرمایا میں تمام ولیاں دی گردن دے اوتے پیر رکھی کھڑا. یہ جویں غوث پاک دی کرامت ہے محمد پاک دے دعوے دی تصدیق ہے. کسی غیر دی گل تھوڑی پہ کر دیں، غیر دی گل تھوڑی پہ کر دیں.
اور ادھر دیکھ سجنا صدقے جاواں ایک گل میرے کو رہ گئی وجعلنی مبارکا اینما کنت حضرت عیسیٰ فرماندے نے اللہ تعالی نے مینوں برکت والا بنایا ہے میں جتھے بھی ہوواں گا برکت والا ہی ہوواں گا شیخ اکبر فرماندے نے فی ای حال کنت میں جس حال جی ہوواں گا کی مطلب ادھر ویکھ جتھے بھی ہوواں گا جتھے بھی ہوواں گا جس حال جی ہوواں گا میں برکتاں ہی برکتاں والا ہاں برکت کنوں کہندے نے نفع نوں کہندے نے کی مطلب اللہ تعالی نے مینوں اپنی مخلوق نوں نفع دین والا بنایا ہے میں جتھے بھی ہوواں گا گھاٹا میرے کول کوئی نہیں ٹھیک ہے درود تاج پڑھ دیں صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم یہ سب نفع برکتاں رحمتاں وہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مینوں بنایا ہے وجعلنی مبارکا اللہ تعالیٰ نے مینوں برکت والا نفع والا فائدے والا بنایا ہے خیراں ہی خیراں جتھے جاواں گے رنگ ہی لائی ہر طرح دے تاں رنگ توجہ ہن اللہ نے فرمایا مینوں مبارک بنایا ہے مینوں اونے مینوں مبارک برکت والا بنا چھڈیا میں جتھے بھی ہوں گا اے دا مطلب ہے میں مسجد وچ تے تاں برکت میں بازار تے بازار ہی برکت میں کھار تے کھار وچ برکت جدھر جاواں گا نفع دتی جاواں گا رحمتاں ونڈی جاواں گا اے تے او فرمون تے کیا محمد پاک کریم سبحان اللہ ہے ارے نعمتیں بانٹ تج سمت وہ ذیشان گیا وجعلنی مبارکا اینما کنت دا ترجمہ پاک محمد دی شان بیان کردے اعلی حضرت اینما کنت میں جتھے بھی ہوواں گا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا مسجد گیا بازار گیا گھر گیا پنڈ گیا شہر گیا جتھے بھی گیا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان وجعلنی مبارکا اینما کنت جدھر جاواں گا فائدہ دتی جاواں گا نفع دتی جاواں گا مینوں ادھر ویکھ آکھن دے قسم اللہ دی توجہ رکھ مینوں آکھن دے جتھے میں ہوواں گا جس حال وچ ہوواں گا پیشاب کراں گا پخانہ پھر رہا ہوواں گا ہاں جی میں جس حال وچ ہوواں گا میں برکت اگر پانی لگے گا برکت اگر کھٹا لگے گا برکت چھڈ میرا پیشاب وچ برکت ہوے گی او صدکے جاواں محبوب خدا دی واری آئی آمنہ دے نال دی کی شان دساں جدوں باہو سلطان دا پیشاب ویکھ کے ہندو مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان اولیاء حضرت غوث اعظم ادھر ویکھو حضرت ام ایمن پاک نبی پاک سرکار دی صاحب خادمہ حضور دا پیشاب مبارک رکھیا ہے گھر دے اندر تکلیف مبارک سی باہر نہیں تشریف لے گئے پیالے بھر کے رکھ دے بی بی پاک نو پیاس لگی اٹھیاں نے ہنیرا سی پیشاب مبارک دا پیالہ پڑیا پی لیا تیرا میرا پیشاب او میل تو بدبو آوے صدقے جانا آپ نے پی لیا حضور سرکار اٹھے نے فرمایا
سویرے پیشاب اتنے رکھا ضرورت میں پیر فرمایا جا دوزخ دی اگ نہیں ساڑن لگی. میرے غوث پاک میرا مبارک کے میں بابا نے توجہ عجیب برکت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی فقہ کتاباں دے حوالے وچوں محدث ابن الجوزی دا سرکار دا دوترا سبت ابن الجوزی میراث الزمان ہور کتاباں کافی جنہاں دے اندر گل لکھی فقہ روایات دے نال غوث پاک میرا سرکار دے زمانے شریف دے اندر ایک شخص نے قسم کھادی ہے عبد القادر با یزید بستامی تو اچا ولی ہے جے نہ ہووے تے میری بڈھی طلاق. عالمہ کول گئے مسئلہ پوچھن واسطے سارے پریشان کون دعویٰ کرے کینوں پتہ اچا ہے کہ نہیں. میں جدو غوث پاک میرا دے کھول گیا عرض کیتی حضور میں قسم کھا بیٹھا ہوں ہن کی کراں. آپ فرماندے نے پریشان نہ ہو جا تیری بڈھی طلاق نہیں. انہیں آخیا حضور کیوں؟ فرمایا تینوں با یزید بھی بنا چھڈیا ہے تے کئی مقام او دے تو جاج تو بعد با یزید بستامی ہے پر اتنیاں گلاں ویکھ جڑیاں انہاں کول نہیں سن تینوں میں دے دتیاں. انہاں آخیا حضور کی؟ فرمایا انہاں کو مفتی نہیں سن تینوں مفتی بھی بنا چھڈیا ہے. او دی شادی انہاں دی نہیں سی تیری شادی بیوی بھی قائم رکھ چھڈی ہے. انہاں دی اولاد نہیں سی تینوں اولاد بھی دے چھڈی ہے. وجعلنی مبارکل اینما نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا. تو ہے وہ غیث غوث آندے نے امدادی نو غیث آکھدے نے بارش نو. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا. سونیا تو رب دی انوکھی رحمت دی بارش ہے ہر بارش تیری پیاسی ہے. ہر غوث تیرا شہدا دس ہوئے با یزید بستامی بنا لیا چاٹی نہیں لگا. وہ تو جتھے رہے اس تو اتنا بتا کے جی بعد والے واسطے بعد والے واسطے اس زمانے واسطے ایک گل اتنے سنا کے تو بس کرنا. اقتباس الانوار شریف دے حوالے نال ایک بزرگ ہوئے نے چشتیاں دے بڑے بڑے حضور سیدی بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ. اقتباس الانوار کتاب ہے جی توجہ ہے. اقتباس الانوار فارسی دے اندر پرانا چھاپا نیول کشور دا. سیدی ایک بہت بڑے ولی ہوئے بندہ نواز گیسو دراز جنہاں دے والد دی کتاب تحفہ نسائے مدرسے پڑھی بیٹھے بیٹھے خیال پہ
کہ جڑا غوث پاک نے فرمایا میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن دے، اس زمانے واسطے سی، سارے واسطے نہیں، ساڈے واسطے نہیں. یہ خیال آیا اندروں ولایت گئی، جسم شل ہو گیا، ہلڑوں بند ہو گیا، پریشان ہو گئے بھی کی بنیا، ایک ہی کر بیٹھا ہوں. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے بابا نظام الدین اولیاء دیاں مبارک روحاں آئیاں، فرمایا غلطی کر بیٹھا ہے، تینوں خیال آیا ہے، شاباش توبہ کر، چھیتی کر. توبہ کی تھی، خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں 99 نام لکھاں. غوث پاک میران دے، رب سونے دے 99 نام، نبی پاک دے 99 نام، غوث پاک دے 99 نام لکھاں، پتہ لگے وراثت محمدی. شان حق دا ظہور ہے. فرمایا 99 نام لکھ کے میں ورد کیتا، یا 99 نام میرے کو لکھے نے سامنے. فرمایا 99 نام لکھ کے میں ایک تو لے کے 99 تک پہنچیا وا. جسم حرکت آ گئی، جسم ٹھیک ہو گیا وے، ولایت بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی. معلوم ہو جاؤ آپ کا فرمان ہر زمانے دے ولی واسطے وے، بھاویں کسے سلسلے دا بھی ولی ہے انہوں گردن جھکانی پیندی. پیر باہو ورگا بھی عرض کا کرتا ہے، مکان لگا فرماؤں نے سین سن فریاد او پیران دیا پیران بغداد والے سن فریاد او پیران دیا پیران او میں آنکھ سنا کنوں تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، تیرے جیا تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی. میں جیا لکھ تینوں پھولنا کاغذ اور ساڈے پتیاں والے در تو تھکنا مینوں میں وچ ایڈ او گناہ نہ ہوندے او میرا تو بخشاؤندوں کنوں مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. قبلہ صاحب زادہ صاحب دعا فرما. اللہ اکبر. اس میں انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرماوے. بھائی یہ جواب وہ پیچھے ہو چکے نے.
نہ چھیڑ ملنگا نو توجہ بہ جاؤ